على ما خلقتنا وعلى ما رزقتنا وعلى ما هديتنا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف احباب ذی وقار ہمارا ہفتہ وار درس قرآن جو ہر اتوار کے اتوار صبح کی نماز کے بعد ہوتا ہے، طلاق کے موضوع پر آج ہماری یہ دوسری قسط ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان علی شان ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تصریح بإحسان۔ سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 229 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا طلاق رجی 2 بار تک ہے۔ طلاق رجی 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دینا، یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیت سے قدر آگے 230 میں ارشاد فرمایا پھر اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال ہو سکتی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے، جس کو عرف کے اندر حلالہ بھی کہتے ہیں۔ طلاق کے مسائل انتہائی طویل اور بے شمار ہیں، ہم کوشش کریں گے جو ضروری مسائل جن کی زیادہ تر مسلمانوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے ان مسائل کو اپنے ہی دروس کے اندر لیں۔ طلاق کا لغوی معنی کیا ہے، طلاق کا شرعی معنی کیا ہے؟ الطلاق مشتق من الاطلاق وهو الترک والارسال۔ طلاق کا جو لفظ ہے یہ مشتق ہے، نکلا ہوا ہے اطلاق سے، اور اطلاق کا معنی ہے ہماری زبان میں کسی چیز کو ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کرنا یا اس کو چھوڑ دینا، یہ طلاق کا لغوی معنی ہے لغت کے اعتبار سے، من حیث اللغة۔ ایک طلاق کا معنی ہے شرعی، الطلاق هو رفع القید الثابت بعقد النکاح، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں جو پابندی عقد نکاح سے لازم ہوتی ہے، جو پابندی عقد نکاح سے، جو پابندی شوہر اور عورت کے مابین جو اس کی بیوی ہے، عقد نکاح کی وجہ سے جو پابندیاں لازم آتی ہیں، ان پابندیوں کو اٹھا دینا شریعت میں کسی کو طلاق کہتے ہیں۔ شریعت میں اسی کو طلبۃ الطلبہ فی الاصطلاحات الفقہیہ کے اندر یہ تعریف کی گئی۔ پھر آگے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق کی نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن،
نمبر 3 طلاق بدعی. طلاق کی پھر آگے کتنی اقسام ہیں؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے. ہر مسلمان کے ظاہر ہے جس بھائی نے بھی نکاح کیا ہے یا مستقبل میں کرے گا تو اب طلاق یا جتنے مسائل اور بیوی اور شوہر کے متعلقہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں، جس بندے نے نکاح کیا اس پر وہ سارے مسائل سیکھنا فرض عین ہو جاتا ہے. سارے مسائل سیکھنا فرض ہے. تو ابتداءً طلاق کی کتنی قسم ہیں؟ فقہاء اسلام نے جو کی، نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 طلاق بدعی جس کو بدعت بھی کہہ سکتے ہیں، بدعت والی طلاق. پہلی قسم جو تھی طلاق احسن، اس کی تعریف کیا ہے؟ طلاق احسن یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسے طہر، فقہاء کے نزدیک طہر سے مراد عورت کو جو عارضہ نہیں لاحق ہوتا، 2 عارضوں کے مابین جو پاکی والا عورت کا زمانہ ہوتا ہے، اس کو فقہاء اسلام طہر سے تعبیر کرتے ہیں. 2 عارضوں جو ماہواری کو عورت کو عارضہ لاحق ہوتا ہے، 2 عارضوں کے مابین جتنے دنوں میں جتنے زمانے میں عورت طہارت کی حالت میں ہوتی ہے، فقہاء اسلام اسی کو طہر سے تعبیر کرتے ہیں. اسی کو ہم طلاق احسن کی تعریف کے طلاق احسن کیسے واقع ہوتی ہے، کس طرح بندہ دے کہ طلاق احسن ہی واقع ہوگی، اس کی تعریف پڑھ رہے تھے. کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسے طہر 2 ماہواری کے درمیان باقی کی مدت کو طہر کہتے ہیں. ایسے طہر میں ایک طلاق دے دے، ایسے طہر میں ایک طلاق دے دے کہ جس طہر میں اس شوہر نے اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تھے. حقوق زوجیت ادا، کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا. طلاق دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ طلاق دے گا تو واقع ہو جائے گی، یہ قرآن میں مسئلہ موجود ہے. یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع. جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، سیال اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی. کس حالت میں؟ حیض کی حالت میں. میرے آقا کریم علیہ السلام تک یہ بات جا پہنچی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے رجوع کرو، اپنی بیوی سے فرمایا، کیونکہ طلاق طہر کے اندر دی جاتی ہے. جو شریعت کے اندر طلاق کا طریقہ ہے ایسے طہر میں دی جائے کہ جس طہر کے اندر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ کیے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اسی کو طلاق احسن بھی کہتے ہیں، اسی کو طلاق جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. تو ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں آپس میں ان کا ملاپ ہوا نہ ہو. ایک طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دے، ایک طلاق دینے کے بعد اس عورت کو نہ دوسری دے نہ تیسری دے، حتیٰ کہ اس عورت کی عدت ختم ہو جائے. حتیٰ کہ اس عورت کی کیا ختم ہو جائے؟ وہ خود اس کے نکاح سے فارغ ہو جائے گی. اسلام کی روشنی میں ایسی طلاق کو طلاق احسن کہتے ہیں. سب سے اچھی طلاق، سب سے اقسام کے اعتبار سے تعریف کیا بنائی ہے فقہاء اسلام نے طلاق احسن کی؟ دوہرا یاد بھی ہو جائے. ایسے طہر میں ایک طلاق دے شوہر اپنی بیوی کو جس میں ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوا، اور اسی ایک طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دے اسی حالت میں، حتیٰ کہ اس عورت کی عدت گزر جائے. جیسی عدت بھی اس کی بنتی ہے، حیض والی عورت ہے تو 3 حیض عدت ہوگی. اس عورت جس کو ایک طلاق دے گی اگر حاملہ ہے تو جب تک بچہ باہر نہیں آتا عدت میں بیٹھی رہے گی. اور اگر کم عمر ہے 9 سال سے یا 55 سال سے زیادہ کہ اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے
تو پھر اس کے بعد 3 مہینے اپنی عدت میں بیٹھی رہے گی. جیسے عدت ختم ہوگی ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا. اب جہاں چاہے وہ عورت اور جگہ نکاح کر سکتی ہے. اور اس صورت میں اگر یہ آپس میں دوبارہ بھی نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح, کیونکہ یہ طلاق رجعی ہے, یہ طلاق مغلظہ نہیں ہے کہ جس کے اندر حلال کی عادت ہو, جس کے اندر کس چیز کی عادت ہو, حلال کی عادت. دوسری طلاق جسم حسن. طلاق حسن یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہر طہر میں, ایک طہر میں ایک طلاق دے, دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے, تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے. شرط یہ ہے کہ ان طہروں میں آپس میں ان کا ملاپ نہ ہوا, آپس میں ان کا ملاپ نہ ہو. اس کو طلاق حسن کہتے ہیں. اس کو طلاق حسن کہتے ہیں کہ حیض سے کہا کوئی, اس نے کہا تجھے ایک طلاق, پھر اگلے حیض تک آپس میں ملاپ نہ ہوا, اگلا حیض ختم ہوا, اس نے کہا تجھے دوسری طلاق, پھر تیسرا حیض تیسری ماہواری میں اس نے کہا تجھے تیسری طلاق. یہ طلاق حسن ہے. تیسری قسم ہے طلاق کی, طلاق کے وقوع کے اعتبار سے, دینے کے اعتبار سے, طلاق بدعی. شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی کلمے میں, ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے. کتنی طلاقیں دے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کہہ دے میں نے تجھے 3 طلاقیں, میں نے تجھے, یہ طلاق بدعی ہے, یہ طلاق بدعی ہے. اسی طرح طلاق بدعی وہ بھی طلاق بدعی بنے گی کہ 2 ماہواری کے مابین جو پاکیزگی کا زمانہ تھا اس میں طلاق تو دی, لیکن طلاق اس وقت دی جب آپس میں ملاپ ہو چکا تھا, جب آپس میں ملاپ ہو چکا تھا, وہ بھی طلاق بدعی کے اندر شمار ہو. اب یہ ابتداءً طلاق کی فقہاء اسلام نے کتنی اقسام بیان کی؟ طلاق کے وقوع کرنے کے اعتبار سے, جب کوئی طلاق دے رہا ہے اس کے اعتبار سے. پھر آگے فقہاء اسلام نے مزید طلاق کی 3 اقسام بیان فرمائی. طلاق کی مزید آگے یہ طلاق کے حکم کے اعتبار سے کہ ایسی طلاق دے گا تو بعد میں کیا حکم ہوگا, ایسی طلاق دے گا تو اس کے بعد ان دونوں کا آپس میں کیا حکم ہوگا, ایسی طلاق دے گا تو ان دونوں کا آپس میں کیا حکم ہوگا. ان میں ایک ہے طلاق رجعی, ایک ہے طلاق, دوسری ہے طلاق بائنہ, دوسری ہے طلاق, اور تیسری ہے طلاق مغلظہ. تیسری ہے طلاق. کتنی اقسام ہے؟ نمبر 1 طلاق رجعی. بولے آپ نے دین سیکھنا ہے, بولے تو یاد ہو جائے. طلاق نمبر 2 طلاق بائنہ, نمبر 2 نمبر 3 طلاق مغلظہ, نمبر 3. اب ہر ایک کی تعریف اور اس کا حکم. طلاق رجعی تو ہم نے جیسے خطبے کے اندر ہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورہ البقرہ شریف سے 229 آیت کو تلاوت کیا. الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. یہ طلاق رجعی کی تعریف خود قرآن میں آ گئی. وہ کیا ہے؟ لفظ طلاق کے ساتھ, لفظ کوئی شوہر اپنی بیوی کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ طلاق دے. غور سے سننے والے مسائل نہیں ہیں. لفظ طلاق کے ساتھ کوئی شوہر اپنی بیوی کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ طلاق دے. مثلا یوں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہے کہ وہ کہے اپنی بیوی کو تجھے 1 طلاق, تجھے دوسری طلاق, یا کہے تجھے 2 طلاقیں, یا کہے تجھے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اس طلاق کو طلاق, اس کا حکم کیا ہے؟ اس طلاق کا حکم کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جس عورت کو اس طرح طلاق دی گئی اس عورت کی رخصتی ہو چکی ہو, اس عورت کی
رخصتی ہو، نکاح کے بعد رخصتی ہو چکی ہو، اپنے شوہر کے پاس آ چکی ہو، اس عورت کی طلاق رجعی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جس عورت کا نکاح ہوا ابھی تک اس کی رخصتی ہوئی اور ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوا، اس کا حکم الگ ہے۔ ایک طلاق دینے میں اس کا کیا حکم ہے وہ ہم ان کے بعد عرض کرتے ہیں۔ ہم اس عورت کی بات کر رہے ہیں جو مدخول بہا ہے، جس کی رخصتی ہو چکی ہے، شوہر نے اس کو کہہ دیا لفظ طلاق کے ساتھ تجھے ایک یا دو۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کا معنی ہے کہ اب ان دونوں کا معاملہ کیا رہا ہے؟ نکاح باقی ہے نہیں ہے؟ اگر ہے تو کہاں تک رہے گا؟ اگر نہیں ہے دوبارہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو کس طرح مل سکتے ہیں نکاح کی دنیا میں؟ یہ حکم کا مطلب ہے۔ طلاق رجعی کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی، جس عورت کو طلاق رجعی، جب تک اس عورت کی عدت ختم نہ ہو جائے، جب تک اس عورت کی عدت ختم نہ ہو جائے، یہ شوہر اس عورت کا بدستور اسی طرح شوہر ہے جس طرح کے طلاق دینے سے پہلے تھا۔ لفظ طلاق کے ساتھ ایک مرتبہ دے یا جب تک عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی، یہ آپس میں شوہر اور بیوی والا تعلق ان کا باقی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح کس کے حق میں؟ جس عورت کی بولے نا رخصتی ہو چکی، جس عورت کی کیا ہو چکی ہو؟ رخصتی ہو چکی ہو۔ اور لفظ کون سا ہو جس سے طلاق دی ہے؟ لفظ طلاق، لفظ طلاق ایک بار دے یا جب تک طلاق دینے کے بعد جس عورت کو جو مدخول بہا ہے طلاق دی ہے اس کی عدت ختم نہ ہو جائے، ان دونوں کا نکاح باقی ہے۔ کہہ دیں ان دونوں کا نکاح، اللہ کا قرآن یہی کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، کسی نے دو بار تک طلاق دی، دو بار تک طلاق دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب بھلائی کے ساتھ روکنا چاہتا ہے تو روک سکتا ہے، بھلائی کے ساتھ روکنا چاہتا ہے تو، کیونکہ نکاح ہی باقی ہے، روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ فرمایا او تسریح بِإِحْسَان، یا اچھائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، یا اچھائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے۔ جیسے اس کی عدت ختم ہوگی ان دونوں کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، ان دونوں کا نکاح بھی۔ اب رجوع کیسے ہوگا؟ فرض کیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی۔ طلاق رجعی کی تعریف تو آپ بھائیوں سمجھ رہے ہیں، لفظ طلاق کے ساتھ ایک بار یا یہ طلاق رجعی۔ اور ہم فرض کرتے ہیں کہ اس نے 20 جنوری 2013 میں اپنی بیوی کو کیا دی؟ طلاق ہے، خواہ ایک بار کہا یا دو بار کہا، جو عورت مدخول بہا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ شخص 20 جنوری کو جا کے اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے، 20 فروری کو جا کے اپنی بیوی سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب کتنا عرصہ گزر گیا تاریخ کے اعتبار سے؟ 1 مہینہ گزر گیا۔ ظاہر ہے 1 مہینے میں عورت کے 3 حیض کسی صورت میں آ سکتے ہیں، تو ابھی وہ عدت میں باقی، ابھی وہ عدت میں، تو نکاح باقی۔ اب یہ رجوع کیسے کرے؟ بس اتنا کہہ دے میں نے آپ سے رجوع کیا، میں نے آپ سے رجوع کیا، ان کا نکاح بدستور باقی ہے، یہ اس کی بیوی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اس صورت میں اس نے کتنی طلاقیں دی ہیں ہم نے جو فرض کر رکھا ہے؟ اور کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو قرآن و سنت کی روشنی میں کتنی طلاق دینے کا مالک ہوتا ہے؟ 3 کا مالک۔ اب 2 یہ دے چکا ہے، 2 یہ بندہ اب رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق قرآن و سنت کی روشنی میں قائم ہے۔ پوری زندگی میں جب کبھی بھی فقط ایک طلاق اور دے گا، اب یہ طلاق مغلظہ بن جائے۔ آپ کون سی طلاق بنے گی؟ کیونکہ 2 پہلے دے چکا تھا، ایک اب دے رہا ہے، اب بغیر حلال یقین کا دوبارہ نکاح ہو سکتا، جس طرح کہ ہم طلاق مغلظہ کی تعریف میں آپ کو عرض کرتے ہیں۔ یہ طلاق کی کون سی قسم تھی؟ پہلی،
جس کا نام ہے طلاق رجی۔ تعریف کیا ہے؟ ایسی عورت کو لفظ طلاق سے طلاق دی جائے کہ جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہو، ایک بار دی جائے یا جب تک اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوتی یہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، یہ اپنے شوہر کے جیسے ہی عدت ختم ہوگی ان کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، ان کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر عدت ختم ہو گئی، رجوع نہ کیا، ایک طلاق دی تھی یا دو دی تھی، اب عدت ختم ہونے کے بعد صلح صفائی ہونے لگی تو اب ان کا فقط آپس میں نکاح ہوگا، اب ان کا فقط آپس میں ایک طلاق دینے یا دو دینے کے بعد حلالے کی ضرورت نہیں، حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ جو ایک طلاق دے وہ بھی حلالہ کروائے، جو دو طلاقیں دے وہ بھی، ہاں 3 طلاقوں پہ ہے جس طرح کہ ہم آگے عرض کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ یہ ہے کہ جو کنایہ کے الفاظ ہیں، کون سے الفاظ ہیں طلاق کی دنیا میں؟ کنایہ کے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں سے کسی لفظ کے ساتھ اپنی بیوی کو کوئی شخص طلاق دے دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے اگر میں تجھے اچھا نہیں لگتا، کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا، کوئی جھگڑا چل رہا تھا، اگر میں تجھے اچھا تو اس طرح کر، کسی اور بندے کو اپنے لیے تلاش کر لے، کسی اور بندے کو اپنے لیے تلاش کر لے اور کہے جی میں نے اس جملے سے نیت کی ہے اس کو طلاق دینے کی، اس جملے سے نیت کی ہے اپنی بیوی کو طلاق، یہ طلاق بائنہ واقع ہو گئی، اتنے جملوں سے طلاق بائنہ واقع ہو گئی۔ پھر سماعت فرما لیں، اس کے سینکڑوں کے تعداد میں الفاظ موجود ہے طلاق بائنہ کے۔ میں فقط ایک ہی مثال دے رہا ہوں کہ صریح نہ ہو، طلاق کے بعد میں صریح لفظ طلاق ہے۔ اس کے علاوہ فرض کرتے ہیں وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو اگر میں تجھے اچھا نہیں لگتا تو اس طرح کر کے کوئی اور اپنے لیے تلاش کر لے جو تجھے اچھا لگتا ہو، جو تجھے، شرط یہ ہے طلاق بائنہ اس جملے سے واقع ہونے میں کہ شوہر اس جملے کے بولنے میں طلاق کی نیت بھی کرے، طلاق کی نیت بھی کرے۔ اب اس عورت کو طلاق بائنہ واقع ہو گئی، حکم کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ جملے بولے نیت کرتے ہوئے طلاق کی، اسی وقت اس کی عورت اس کے نکاح سے فارغ ہو گئی۔ یہاں عدت گزرنا کوئی شرط، ادھر جملے نکلنے کی دیر ہے، بیوی نکاح سے فارغ ہو جائے۔ ہاں اگر چاہیں آپس میں دوبارہ نکاح کرنا، نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، یہاں بھی حلالے کی حاجت نہیں ہے۔ اس صورت میں جو میں نے بیان کی حلالے کی حاجت۔ تیسری قسم جو طلاق کے اندر انتہائی سخت ترین حکم رکھتی ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا طلاق مغلظہ، سخت قسم کی طلاق والا حکم، سخت قسم کی طلاق۔ طلاق مغلظہ کی تعریف کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی کلمے کے ساتھ، مختلف کلمات کے ساتھ، ایک ہی مجلس میں، مختلف مجالس میں 3 طلاقیں دے دے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ طلاق مغلظہ ہے۔ کون سی طلاق ہے؟ طلاق مغلظہ ہے۔ کوئی شخص، مثال کے طور پر زید نامی کوئی شخص ہے، اپنی بیوی کو اس طرح کہتا ہے جا تجھے 3 طلاقیں، جا تجھے، اب مجلس بھی ایک ہے اور ایک ہی کلمے میں اس نے اپنی بیوی کو کیا دے دی؟ 3 طلاقیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ طلاق مغلظہ ہے، یہ طلاق ہے۔ اسی طرح یہی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے جا تجھے طلاق، وہ زید نامی شخص اپنی بیوی کو جا تجھے طلاق، جا تجھے، مجلس ایک ہی ہے لیکن کلمات مختلف کر دیے، الگ الگ کر دیے، اب بھی طلاق مغلظہ ہے، اب بھی طلاق ہے۔ اسی طرح اس کی تیسری صورت، کوئی شخص تھا، اس کے 3 کمرے تھے، ایک کمرے میں بیوی اور شوہر بیٹھے تھے، کوئی جھگڑا چل رہا تھا، کہنے لگا جا میں نے تجھے طلاق دی، یہاں سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، بیوی بھی پیچھے ساتھ ہے، جھگڑا چل رہا تھا، وہاں جیسے پہنچا کہنے لگا جا تجھے دوسری بھی طلاق ہے، وہاں سے اٹھ کے پھر اگلے کمرے میں چلا گیا، کہنے لگا جا تجھے تیسری بھی۔ یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں طلاق مغلظہ ہے۔
اس کی ایک اور قسم، ایک شخص، یہ جو میں باتیں آج کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ان پہ دلائل بھی پیش کروں گا. ظاہر ہے ہر اتوار ایک ہی اتوار میں سارے دلائل آ جائیں، یہ تو کئی 8-10 اتواروں تک شاید یہی مسائل چلیں گے، اتنے طویل مسائل ہیں دلائل. تو آپ کو یہ سارے سیاہ سے حوالے آج کروں گا جو آج کر رہا ہوں کہ یوں طلاق واقع ہو جائے تو یہ ہوتی ہے، یوں ہو جائے تو یہ ہوتی ہے. اب ایک اور قسم طلاق مغلظہ کی وقوع کے اعتبار سے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا جا تجھے ستاروں کی مانند میں طلاق دیتا ہوں، جا تجھے ستاروں کی مانند، یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، جا تجھے 1000 طلاق دیتا ہوں، جا تجھے 100 طلاق دیتا ہوں، جا تجھے دنیا میں جتنے ریت کے ذرات ہیں ان کے برابر طلاق دیتا ہوں، جا تجھے دنیا میں جتنا سمندر کے پانی کے قطرات ہو سکتے ہیں ان کے برابر طلاق دیتا ہوں. یہ ساری قسمیں طلاق مغلظہ آتی ہیں. یاد یہ ساری قسم طلاق ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ جیسے ہی طلاق مغلظہ والے الفاظ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کہے، جیسے ہی ادھر الفاظ ختم ہوئے ادھر نکاح ختم ہو گیا، ادھر اس کے کہنے والے الفاظ ختم ہوئے ادھر عورت اور اس کا نکاح، اور ایسا ختم ہوا رب کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، یہ طلاق مغلظہ سورہ بقرہ آیت نمبر 230. پس اگر اس نے تیسری بھی واقع کر دی، پس اگر اس نے، پیچھے کتنی طلاق کا ذکر قرآن میں ہے؟ 2 کا. الطلاق مرتان، فرمایا 2 کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، چاہے تو روک سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، اور تسریح بِإِحْسَان، چاہے تو اس کو چھوڑ دے، عدت ختم ہوگی، اس کا نکاح خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے کہا فَإِن طَلَّقَ، فا کا معنی یہاں فَإِن طَلَّقَ، ان شرطیہ ہے، فا حروف میں سے ہے. اب فا کا ایک اپنا معنی ہے، ہماری زبان میں فا کا معنی یہاں یوں بنتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 2 طلاقوں کے ساتھ متصل تیسری بھی دے دی، ساتھ متصل تیسری بھی دے دی، تو اب اس بندے کی بیوی اور اس کا کیا آپس میں تعلق رہا؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب تیسری طلاق کے وقوع کے بعد یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال تب تک حتی تنکح زوجا، یہاں تک کہ یہ عورت عدت بیٹھے، اس کے بعد کسی اور مرد سے کیا کرے؟ وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پھر عدت بیٹھے، پھر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح شرعن ہو سکتا ہے. یہ طلاق مغلظہ کا کیا ہے؟ حکم ہے. رسول کرام ممکن ہے اس طلاق پر کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو جو بعد میں نہ آ سکے مسائل میں، اور وہ کہے یہ کیسی بات ہے، ایک ہی جگہ 3 طلاقیں دی تب بھی واقع ہوگی. ایک حدیث اس پہ عرض کروں گا، اس کے حوالے تو ہم اگلے اتوار میں لیں گے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں کچھ لوگ آئے، ان میں سے اس شخص کی اولاد بھی موجود تھی کہ جس نے ان کی ماں کو کیا دی تھی؟ طلاق. کہنے لگے یا سنا ہمارے والد صاحب نے ہماری ماں کو 1000 طلاق دی. کتنی طلاقیں دی؟ 1000 طلاق. حکم کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا 3 کے ساتھ تو تمہاری ماں تمہارے باپ پہ حرام ہو چکی ہے، اور جو اوپر 997 بچی ہے اس نے اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا. اللہ کے کلام کا کیا اڑایا؟ مذاق اڑایا. اب میرا سوال ہے، اس بندے نے جو 1000 طلاق دی، جس کا فتویٰ لیا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے، کیا اس بندے نے ہر ایک حیض کے بعد ایک طلاق دی ہوگی یا ایک ہی جگہ دی ہوگی؟ ایک ہی جگہ. چلو ہم انہیں کی مان لیتے، نہیں جی ایک ہی جگہ 3 طلاقیں دیں تو واقع نہیں ہوتی. پھر تم ہمیں سمجھا دو، اگر ہر مہینے میں ایک طلاق دینی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ایک دور میں فقط ایک طلاق ہوگی، دوسری بھی تو واقع نہیں ہوگی، پھر کم از کم ہمیں بھی تو اس حدیث کا مطلب بیان کرو نا کہ اس شخص کو اگر ہم تمہارے فتوے کے بقول کہ ہر مہینے میں فقط ایک دی جائے واقع ہوتی ہے ورنہ نہیں واقع ہوتی، تو اس بندے کو کتنے مہینے درکار ہوں گے؟ غور کریں کتنے مہینے درکار ہیں؟ اگر ان کی بات کو سچا مانا جائے
کہ جی ہر مہینے میں ایک طلاق ہوتی ہے، اکٹھے 3 دی جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک واقع. یہ عجیب بات ہے. طلاق دینے والے کی نیت 3 کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے ایک واقع ہوتی. یہ الٹی منطق ہے کہ نہیں؟ ایک جو دینے والا متکلم ہے، جو کلام کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 3 دی ہیں اور مولوی صاحب منہ اٹھا کے بیٹھے نہیں ایک واقع ہوئی. عجیب مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا دلیل کیا ہے؟ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے تو 3 واقع ہوتی. یہ ان کی دلیل ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں جب یہ سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچا، یہ تو میں فقط ایک حدیث لے آیا ہوں، اس پر میں کئی احادیث صحت سے بھی عرض کروں گا. رسول اللہ کی بارگاہ میں 3 طلاقیں دینے والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تیری بیوی تجھ پہ حرام ہے، جب تک حلالہ نہیں ہوگا دوبارہ تمہارا نکاح ہو سکتا. میں اس 1000 طلاق والے بندے کی بات پوچھتا ہوں اپنے ان قومی بھائیوں سے کہ مجھے بتایا جائے اس بندے نے اگر تمہارے فتوے کے بقول کہ 1 مہینے میں فقط ایک واقع ہوتی ہے تو اس بندے کو کتنے مہینے درکار ہوں گے 1000 طلاق کے حقوق کے؟ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ فتویٰ لینے آئے. میرے آقا کریم سے کیا لینے ہیں؟ فتویٰ لینے ہیں. 1000 مہینوں کے کم و بیش 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں. 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں. غور کریں آپ. اور جس ہستی سے فتویٰ لے رہا ہے، فتوے کی دنیا میں اس ہستی نے ظاہری طور پہ کتنی زندگی گزاری ہے؟ 23 سال گزارے. اس طرح اگر طلاق واقع نہیں ہوتی تو اس بندے کو کتنا عرصہ درکار ہے طلاق دیتے دیتے؟ 83 سال کچھ ماہ. 83 سال کچھ ماہ درکار ہے کہ ہر مہینے میں یہ طلاق دے. اور جس ہستی سے فتویٰ لیا جا رہا ہے انہوں نے ظاہری فتوے کی زندگی کتنے؟ صرف 23 سال گزاری. یہ بھلا ممکن ہے ایسی بات جس طرح کی یہ کہتے ہیں کہ 83 سال کے بندہ طلاقیں دیتا رہو، 83 سال کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے. حالانکہ رسول کریم نے ظاہری طور پہ جو فتوے کی دنیا میں شریعت سمجھانے کی دنیا میں زندگی گزاری وہ کتنی ہے؟ 23 سال. تو اس اصول سے بھی ان کی اس بات کا کذب اور جھوٹا ہونا اور باطل ہونا اور غلط ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی تھی؟ 1000 طلاق دی تھی. اور اس کے بیٹے آقا کریم کی بات میں یا رسول ہمارے والد نے ہماری ماں کو کتنی طلاقیں دی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا 3 طلاقوں سے تمہاری ماں تمہارے باپ پہ حرام ہو چکی. اب بغیر حلالہ کے ان کا آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا؟ تو جو 3 طلاقیں دے جس طرح مرضی دے، ایک ہی مجلس میں دے، ایک ہی کلمے کے ساتھ دے، علیحدہ علیحدہ مجلس میں دے، الگ الگ کلموں کے ساتھ دے، جس طرح مرضی دے، طلاقیں دیتے ہی اس کی عورت اس کے نکاح سے فارغ. اب جب تک قرآن کہہ رہا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک اس عورت کا حلالہ نہیں ہوگا پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح دوبارہ ہو سکتا. عجیب 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 مسائل لوگوں نے. دیکھو بھائی صاحب آئے کہہ رہے میں نے 3 طلاقیں دی تھی اور مجھے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا تو تمہارا نکاح باقی. میں نے کہا قربان جو ایسے مفتی ہوں جو لوگوں کو زنا کی دعوت ہے، قربان جو ایسے مفتی ہوں جو لوگوں کو حرام کاری فحاشی بے حیائی کی دعوت ہے. میں نے کہا مفتی ہے کون سا؟ کوئی اس کا نمبر، کوئی اس کا ایڈریس؟ بس جی وہ ہے کوئی. قرآن و سنت کی روشنی میں 3 طلاقیں دینے کے بعد اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے حلالے، سوائے جب تک حلالہ نہیں ہوگا ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا. 60 مسکینوں والا 3 طلاقیں دینے کے بعد کہاں سے مسئلہ نکالا؟ کوئی حدیث ہمیں بھی تو تک بتائی ہے، چلو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. کوئی قرآن کی آیت ہمیں بھی تو بتائی، چلو ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے. قیامت ممکن ہے آنا، لیکن 3 طلاقوں کے کفارے میں 60 مساکین کو کھانا کھلانے والی کوئی آیت یا کوئی حدیث پیش کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات ممکن ہی، ورنہ میرے آقا سے زیادہ شریعت کون جانتا ہے؟ صرف شریعت نہیں جانتے تھے، رحمت للعالمین بھی تھے، امت پر شفیع، امت پر رؤوف رحیم بھی تھے. جب یہ بیٹے پریشانی اپنے لے کر آئے، ہماری امی جان کو ابا جان نے کتنی طلاقیں دی ہیں؟ اگر کوئی کفارہ ہوتا تو میرے آقا ان کو نہ عطا فرما دیتے.
چلو جاؤ یہ کفارہ ادا کر لو، نکاح کا دستور باقی ہے، کفارے وفارے نہیں ہیں. جیسے 3 طلاق دی اب غیر حلال کے آپس میں یہ دوبارہ ازدواجی حیثیت سے زندگی بسر کر سکتے. آخری بات ہم نے ایک بات پیچھے گئی تھی کہ یہ جو طلاق رجعی کی تعریف ہم نے کی ہے یہ کس عورت کے حق میں ہے؟ جس عورت کی نکاح کے بعد رخصتی ہو چکی ہو. ایک عورت ہے اس کا نکاح ہو گیا لیکن ابھی تک رخصتی، اس کے شوہر اور اس کا آپس میں ملاپ ہوا، حقوق زوجیت کے اعتبار سے ان دونوں کا ملاپ ہوا. اب اس شوہر نے رخصتی سے پہلے، ملاپ سے پہلے اپنی غیر مدخول بہا عورت کو کیا کہا جی میں نے اس کو طلاق دی. فقط ایک جملے بولتا ہے، ایک میں نے اپنی اس بیوی کو کیا دی، وہ شخص اپنی بیوی کے بارے میں کیا دی اس کو میں نے. تو اب قرآن و سنت کی روشنی میں ان دونوں کا اسی وقت نکاح ختم ہو جائے گا. اسی وقت نکاح کیا ہو جائے گا. وہ طلاق رجعی کی جو تعریف ہے وہ مدخول بہا عورت کے حق میں، جس کی رخصتی ہو چکی ہو، شوہر اور بیوی کا آپس میں حقوق زوجیت کے اعتبار سے ملاپ بھی وہ اس کے حق میں. جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی اس کو ایک طلاق دینے سے ہی ان دونوں کا نکاح آپس میں نمبر 1. نمبر 2 اب اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو طلاق کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے. جیسے ہی طلاق صبح کو طلاق دی شام کو اس کا دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں شریعت کی روشنی. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ پاک صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مسائل سیکھ کر شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. ایک مرتبہ ہم شریف تھے مرتبہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا مولا پاک اس محفل شریف کا جو کچھ ہم نے درس قرآن درس حدیث کیا تیری بارگاہ قدسیہ سے من حیث المجموع ہم سب کو جتنا ثواب دلائے. سب کا سب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تحفۃ ہدیت پیش کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول فرمائے. رسول کائنات فخر موجودات مالک مختار آقا غیر کا نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلدہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آئے تھے جتنے مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً آقا علیہ السلام کے والدین کریم طیبین طاہرین صحابہ اہل بیت اطہار ائمہ مجتہدین علماء اہل سنہ ہم میں سے جن کے قریبی بعیدی رشتہ دار ایمان کی حالت میں گزر بسے سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول. یا مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے ہمیشہ شریعت پر عمل کی توفیق عظیم عطا فرما. مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما. ہم سب کو مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی حقیقی محبت عطا فرما. آپ کی شریعت کو سیکھ کر ہمیشہ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہے اپنی رضا کی خاطر دین مدین کے کام بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ریاکاری، چغلی، غیبت، حسد، بغض و تابناشیاں، اچانک حادثات، شر شیطان سے ہم سب کو محفوظ و مقبول فرما. ہمارے جتنے مسلمان بہن جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. مولا بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگار کو حلال رزق عطا فرما. مولا کریم جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما. جو رشتوں کی وجہ سے پریشان آ رہے ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما. جو ناقید خانوں میں مولا ان کو رہائی عطا فرما. جن پر چھوٹے مقدمات ہیں مولا ان کو مقدمات سے نجات عطا فرما. مولا یہ تیرے نیک بندے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں
تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے دین کی رحمت کا واسطہ، تیرے دین کی برکت کا واسطہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اسی طرح دین کو سیکھ کر شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ بار بار میٹھے مدینے کی زیارت سے مشرف فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه النبي المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.